شب برات کی ایک بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا و مولا نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ عمل معاف کر دے جو ہماری کہ تیسری عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو یہ دعا پڑھ رہا ہے، اس کی اور میری وہ ساری نیک دعائیں جو کسی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتے لیکن دل ہی دل میں تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، انہیں بھی پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں مغفرت دے، رحمت اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ ہم سب اس مقدس رات کے دوران غریبوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کی مدد اور خدمت خلق کے جذبے کو مضبوط کر۔ مولا علی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، دن میں روزے رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان و دنیا پر خاص تجھ ہی پر رحمت فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا کہ کوئی اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے کتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ دار کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور مشروب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور ایصال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر بھی اجتماعی طور پر، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، مگر سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، ایسی
روزی حلال کے سوا حرام نہ ہو۔ اے مالک، اے میرے پاک پروردگار، اس رات کے صدقے ہم غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کا، بے سہاروں کا سہارا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں روزی دے، ہمیں حرام سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنی بندگی میں لگا، ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ان کی معافی تلافی دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان تمام گناہوں سے نجات دے۔